آواز بلندان صلوات فاتحہ. إياك نعبد وإياك نستعين أنعمت عليهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال المهدي عليه السلام في ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. صلوات بیت محمد علیہ ایام عزائے فاطمیہ کے اس خمسے کی یہ تیسری مجلس ہے. کل کی مجلس میں جہاں پہ بات تمام ہوئی تھی وہیں سے آج اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. کل کی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ جناب فاطمہ صرف عورتوں کے لیے نمونہ نہیں ہے بلکہ پوری عالم بشریت کے لیے ایک بہترین اسوہ اور ایک بہترین نمونہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کیوں نمونہ نہ ہو. کہ کائنات کا وہ امام کہ جو
پوری انسانیت کے لیے مثال اور نمونہ ہے، اس امام کے لیے اگر کوئی مثال اور نمونہ ہے تو وہ جناب فاطمہ ہے۔ جس حدیث کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اسی حدیث میں مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی بیٹی میرے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے۔ کیونکہ جناب فاطمہ کا تعلق صنف نسواں سے ہے، تو عموماً جو آپ کے گھر کی زندگی ہے اسی کو پیش کیا جاتا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ کوئی شک نہیں ہے، یقیناً عورتوں کے لیے نمونہ ہے، عورتوں کے لیے مثال ہے، لیکن صرف عورتوں کے لیے نہیں، صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں جو چیز آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ ایک ہے وقت شناسی اور ایک ہے احساسی ذمہ داری۔ وقت شناسی کا ذکر کل کیا تھا، آج کا وعدہ جو ہے وہ احساسی ذمہ داری کا ہے میرا، کہ جناب فاطمہ نے کس وقت کہاں پر کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے، کہاں پر بولنا چاہیے کہاں پر نہیں بولنا چاہیے، کس کے سامنے بولنا چاہیے کس کے سامنے نہیں بولنا چاہیے، کس وقت بولنا چاہیے کس وقت نہیں بولنا چاہیے، یہ اگر درس دیا ہے تو خود جناب فاطمہ کی زندگی سے، اور بالکل صاف بھی ہے کہ ہماری گھروں کی مشکلات سے لے کے سماج کی مشکلات تک تقریباً تمام مشکلوں کا تعلق اسی بات سے ہے۔ مشکل کب کھڑی ہوتی ہے؟ مشکل تب کھڑی ہوتی ہے جب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کہاں بول رہے ہیں، ہم کس کے سامنے بول رہے ہیں، ہم کس وقت بول رہے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، اسی کو آپ تھوڑا سا نرم لہجے میں کہیے، الگ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، اسی کو تھوڑا سا سخت لہجے میں کہیے، تھوڑا ریئیکشن الگ ہوتا ہے۔ اسی کو جب گھر میں ایک تھوڑا سا غصے اور گرمی والا ماحول ہے، اس موقع پہ کہیے، ریئیکشن الگ ہوتا ہے۔ اسی بات کو ایک ایسے ماحول میں کہ جب بالکل سب خوشی خوشی اور ہنسی خوشی والی باتیں ہو رہی ہیں، اس وقت کہیے، ریئیکشن الگ ہوتا ہے۔ اسی کو کسی غم کے موقع پہ کہیے، الگ ریئیکشن ہوتا ہے۔ اسی بات کو خوشی کے موقع پہ کہیے، الگ ریئیکشن ہوتا ہے۔ اسی کو گھر میں کہیے، الگ ریئیکشن ہوتا ہے۔ آ کے مسجد میں کہہ دیجئے، الگ ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو آپ کو ہم کو کہاں پر کون سی بات کرنی ہے کون سی بات نہیں کرنی ہے، کس جگہ کون سی بات کرنی ہے کون سی بات نہیں کرنی ہے، کس وقت کون سی بات کرنی ہے کون سی بات نہیں کرنی ہے، کس کے سامنے کون سی بات کرنی ہے کون سی بات نہیں کرنی ہے، یہ اس مختصر سی حیات میں اور اس بچپن میں جناب فاطمہ نے یہ درس دیا ہے کہ جہاں جناب فاطمہ کی عمر صرف 3 سال 4 سال اور 5 سال ہے، اس 4 سال اور 5 سال اور 6 سال کی عمر میں زہرا بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ درس لو مجھ سے۔ یقیناً بیٹی باپ سے نہیں کہے گی تو کس سے کہے گی؟
لیکن جناب زہرا کی زبان پر کبھی بھی کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی فریاد نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی فرمائش نہیں ہے۔ کیوں؟ جانتی ہیں کہ میرا بابا کس عالم میں ہے، کس حالت میں ہے، اور اگر میری طرف سے کوئی فرمائش ہوگی، میری طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہوگی، میری طرف سے کوئی مطالبہ ہوگا، بابا بھی اس حالت میں نہیں کہ اس مطالبے کو اور اس فرمائش کو پورا کر سکیں، لہذا تکلیف ہوگی، لہذا میرے بابا کو تکلیف ہوگی، مجھے تمہارا نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گی، کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، کوئی فرمائش نہیں کروں گی۔ اور جب تک اپنے بابا کے گھر رہی، کوئی فرمائش نہیں، کوئی مطالبہ نہیں۔ اب جب جناب فاطمہ اپنے بابا کے بیت الشرف سے اپنے شوہر کے بیت الشرف میں آئی، تو جس چیز کو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، احساس ذمہ داری، یہ بہت اہم چیز ہے، جہاں ایک یہ چیز دیکھنا کہ ہم کو کہاں پہ کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، اور کب بولنا ہے، کب نہیں بولنا ہے، وہیں دوسری ہماری ذمہ داری کیا ہے، کہاں پر ہماری کیا جواب داری ہے، کہاں پر ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، ہماری کوئی جواب داری نہیں۔ بہت سے ہوتا ہے کبھی کبھی، چاہے گھر کا مسئلہ لے لیجئے، خاندان کا مسئلہ لے لیجئے، جماعت اور سماج کا مسئلہ لے لیجئے، ہم ٹھیک ہے، ہم تو بس اپنا کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہم سے کیا لینا دینا، یہ کہہ کے انسان اپنا پلہ جھاڑ لیتا ہے، ہم سے کیا۔ کبھی خاندان میں اگر ہم سے، وہ ٹھیک ہے یار، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ہم سے کیا۔ ارے سماج میں یہ، وہ ٹھیک ہے سب کچھ، اپنے کو کام ہی کیا، اپنا کام تو آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے چلے گئے، اپنے سے کیا۔ عزیزان محترم، یہ احساس مسئولیت، احساس ذمہ داری صحیح ہے کہ ہاں ہر مسئلے میں کود نہیں جانا چاہیے، ہر مسئلے میں نہیں پڑ جانا چاہیے، ہر فتنے کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے، خود اپنی طرف سے کوئی فتنہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہ کہ ہم بالکل اپنا پلہ ہی چھاڑ لیں کہ نہیں، ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں، یہ بھی غلط نظریہ ہے، یہ بھی غلط فکر ہے۔ ہر انسان کے اوپر کسی نہ کسی کی ذمہ داری اور کسی نہ کسی کی جواب داری ہے، ہر انسان کے اوپر۔ خود حدیث سے پیغمبر نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم راعٍ، ہر انسان ایک دوسرے کی نسبت جواب دہ ہے، اور ہر انسان ایک دوسرے کی رعایا۔ رعایا کا مطلب غلام نہیں ہے یہاں پر، کہ جیسے پہلے رعایا ہوتی تھی۔ رعایا کا مطلب یہ کہ بھائی بیٹا ہے تو یہ کس کے تحت ہے؟ ماں باپ کے تحت ہے۔ زوجہ ہے تو کس کے تحت ہے؟ شوہر کے تحت ہے۔ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے تحت ہوتا ہے۔ تو کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم سب ایک دوسرے کے تحت ہو اور ایک دوسرے کے لیے جواب دہ ہو، مسئول ہو، ذمہ دار ہو۔ اور اس کو واضح کر دوں اور آسان کر دوں، اور پھر خود جناب زہرا کی زندگی سے آپ کی خدمت میں مثال اور نمونہ بھی پیش کر دوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بیٹے ہیں، یہ اولاد کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اولاد کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی۔ اولاد کے لیے ذمہ دار جواب دہ کون ہے؟ ماں باپ ہے۔ اولاد کے لیے کس سے سوال ہوگا؟ ماں باپ سے سوال ہوگا۔ اگر اولاد نماز نہیں پڑھتی، نماز نہیں جانتی، قطعاً کل یہ مولانا صاحب سے سوال نہیں ہوگا کہ مولانا صاحب آپ نے وہ فلاں کے بیٹے کو نماز کیوں نہیں بتائی۔ قطعاً مولانا صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا، مولانا سے سوال نہیں ہوگا
یہ ماں باپ سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بیٹے کو نماز کیوں نہیں سکھائی؟ کم سے کم نماز میں جو 2 سورے پڑھے جاتے ہیں جن کے بغیر نماز مکمل نہیں، 2 سورے وہ چھوٹے چھوٹے 2 سورے تم نے اپنے بچے کو کیوں نہیں یاد کرائے کہ کم سے کم واجب ادا کر لیتا؟ وضو، غسل، تیمم، باقی جو روزانہ کے پیش آنے والے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کی ذمہ داری اور جوابداری ماں باپ کے اوپر ہے کہ یا تو وہ خود سکھائے یا سکھانے کا انتظام کرے، یا تو خود بچوں کو لے کے بیٹھے کہ بیٹا دیکھو نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، صبح کی 2 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، دیکھو یہ رکوع میں ذکر پڑھا جاتا ہے، سجدے میں پڑھا جاتا ہے، یہ سوروں کی تلاوت ہوتی ہے، یہ سورے یاد کر لو، یہ ذکر یاد کر لو وغیرہ۔ دیکھو وضو اس طریقے سے ہوتا ہے، تیمم ایسے ہوتا ہے، غسل ایسے کیا جاتا ہے، دیکھو تم بالغ ہونے کے قریب ہو، تمہارے اوپر اب غسل واجب ہوگا، بغیر غسل کے تمہاری کوئی عبادت صحیح نہیں ہوگی، بغیر غسل کے تمہارا مسجد میں داخلہ جائز نہیں ہوگا، لہٰذا تم غسل کرنا سیکھ لو، غسل کرنا جان لو۔ یہ ذمہ داری کس کی؟ ماں باپ کی۔ یا تو وہ خود سکھائیں یا پھر انتظام کریں کہ کوئی ایسا پڑوس میں کوئی ایسی خاتون ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ جو سکھا سکتا ہے بچوں کو، اس کے پاس بھیجیں۔ مدرسہ چلتا ہے، مولانا صاحب پڑھاتے ہیں، مدرسے میں بھیجیں۔ ہاں اب اگر مدرسے میں آ کے بچے نہیں سیکھ رہے ہیں، یہ سوال مولانا سے ہوگا، بچے آتے نہیں یہ سوال نہیں ہوگا مولانا سے، لیکن بچے آتے ہیں مولانا سکھاتے نہیں، یہ سوال مولانا سے ہوگا کہ جب بچے آئے تھے سیکھنے کے لیے آئے تھے، پڑھنے کے لیے آئے تھے، جاننے کے لیے آئے تھے، تو تم نے سکھایا کیوں نہیں؟ تم نے پڑھایا کیوں نہیں؟ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تم نے یاد کرایا کیوں نہیں؟ تو الگ الگ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ تو ماں باپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے ایک زوجہ کی نسبت شوہر کی اپنی ذمہ داری ہے، اسی زوجہ کے اوپر شوہر کی نسبت اپنی جوابداری، اپنی ذمہ داری ہے، دونوں کے اوپر ایک دوسرے کی۔ یہی حال ماں باپ اور اولاد کا ہے کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کی، اور اولاد کے اوپر ایک اسٹیج آنے کے بعد ماں باپ کی جوابداری ہے، ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے یہ ماں باپ ہیں، اولاد ہے، زوجہ اور شوہر ہیں، اسی طریقے سے عزیز اقربا۔ اسلام بڑا پیارا دین ہے، شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو ایک ایسے دین کے اوپر، ایک ایسے مذہب میں پیدا کیا ہے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کی طرف بھی ہماری توجہ دلائی گئی ہے۔ ناخون سے زیادہ چھوٹا کیا ہوگا، لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ ناخون کس دن کاٹو اور کس انگلی سے شروع کرو۔ جس دین میں اتنی باریک چیزیں بتائی گئی ہوں کہ تم کو چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے ناخن کاٹنا کہ بڑی انگلی سے شروع کرنا ہے، جس دین میں اتنی باریک باریک چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہو، واقعی مقام شکر ہے کہ کوئی مقام اور کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو ہمارے یہاں یعنی ہمارے مذہب میں حل نہ ہو، جس کے متعلق معصومین علیہ السلام نے بیان نہ کیا ہو، جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، یا قرآن میں ملے گا یا معصومین کی حدیثوں میں ملے گا۔ تو عزیزان محترم، اولاد کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر، ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کے اوپر، زوجہ کی ذمہ داری شوہر کے اوپر، شوہر کی ذمہ داری زوجہ کے اوپر، ایک عزیز کی ذمہ داری دوسرے عزیز کے اوپر، ایک پڑوسی کی ذمہ داری دوسرے پڑوسی کے اوپر۔
اور اس میں کہیں سے قید مذہب کی اور دین کی اور دھرم کی نہیں ہے، پڑوسی پڑوسی ہے۔ عزیز میں بھی کہیں دھرم کی قید نہیں ہے، مذہب کی قید نہیں ہے، تمہارا عزیز عزیز ہے۔ اولاد مومن ہو گئی، ماں باپ کافر، کیا کرے یا رسول اللہ، چھوڑ دے؟ نہیں، چھوڑنا نہیں، ان کی جا کے اور زیادہ خدمت کرو۔ یہ ہے میرے نبی کی تعلیم، یہ ہے میرے نبی کی تعلیم کہ یا رسول اللہ میں تو ایمان لے آیا لیکن میرے ماں باپ کافر ہیں، کیا کریں؟ کہ جا کے ان کی اور زیادہ، آج سے اور زیادہ خدمت شروع کر دینا۔ اس نے اور زیادہ خدمت شروع کر دی۔ ماں باپ کو احساس ہوا ارے یہ ابھی تک جب تک ہمارے مذہب کے اوپر تھا، ہمارے دین کے اوپر تھا، اتنی زیادہ خدمت نہیں کرتا تھا، لیکن جب سے یہ اسلام لایا اتنی خدمت۔ کہ بیٹا خیریت تو ہے، کیا تم نے اپنے نبی کو نہیں بتایا کہ میرے ماں باپ کافر ہیں؟ کہا نہیں، میں نے اپنے نبی کو بتایا تھا، ذکر کیا تھا، میرے نبی کا حکم ہے کہ تم ماں باپ کی اور زیادہ خدمت کرو۔ بس ایک مرتبہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ جس نبی کی تعلیم اتنی بلند ہو وہ اس لائق ہے کہ اسے قبول کیا جائے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ جس نبی کی تعلیمات اتنی بلند ہو وہ اس لائق ہے کہ اسے قبول کیا جائے، اس کے دین کو قبول کیا جائے۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، وہی سماج کی ذمہ داری۔ سماج بھی الگ نہیں ہے، انسان ہے، اللہ نے پیدا ہی کیا ہے سماج میں، اور ہمارے یہاں روحانیت ہے ہی نہیں ہے، آپ کو سماج ہی میں رہنا ہے، آپ کو الگ نہیں رہنا ہے۔ لا روحانیت فی الاسلام، اسلام میں روحانیت ہے ہی نہیں کہ ہم سماج سے اور جماعت سے اپنے کو بالکل الگ کر کے جا کے پہاڑوں میں گفاؤں میں کہیں اکانت جگہ کو بجا کے مکان وکان لے کے کہ ہم کو کسی سے لینا دینا نہیں، کسی سے کچھ رشتہ ناتا نہیں، ہم تو بس اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ تمہارے اس اللہ اللہ کی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ ماں باپ سے دور ہو کے، عزیزوں سے دور ہو کے، پڑوسیوں سے دور ہو کے، سماج سے دور ہو کے، جماعت سے دور ہو کے تم جا کے گفاؤں میں، پہاڑوں کے اوپر، جنگلوں میں جا کے مکان بنا کے کہو ہم اللہ اللہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ اللہ اللہ کرنا قبول نہیں ہے تمہارا۔ تم سماج میں رہو، جماعت میں رہو، خاندان میں رہو، عزیزوں کے ساتھ رہو، رشتہ داروں کے ساتھ رہو، اولاد کے ساتھ رہو، اور پھر اللہ اللہ کرو۔ یہ ہے کمال، یہ ہے کمال۔ کمال یہ تھوڑے ہے کہ تم نکل جاؤ۔ تو سماج کی سب کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری، سماج کی، مسجد ذمہ داری ہے، امام باڑہ ایک ذمہ داری ہے، ہر تمام چیزوں کی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول، ہر شخص ایک دوسرے کے لیے جواب دہ ہے، ایک دوسرے کی اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ دین کے سلسلے میں کیا جواب داری ہے ہماری؟ دین، اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ دین کے سلسلے میں تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنے دین، تمہارا دین اسلام تھا، تم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ تمہارا مذہب شیعہ تھا، تم نے شیعہ مذہب کے لیے کیا کیا؟ اس کی جواب داری، اس کی ذمہ داری ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر بات واضح ہو گئی اور یہاں تک بات پہنچ گئی آپ کے ذہنوں تک، اب آئیے جناب زہرا کی طرف کہ جناب زہرا نے اپنی زندگی میں، کہ جہاں ایک طرف تو وہ گھر والی زندگی ہے کہ جہاں ماں باپ کی اطاعت اور شوہر کی خدمت اور بچوں کی تربیت اور ان کو کس طریقے سے پروان چڑھانا چاہیے یہ بتایا ہے، وہیں دوسری طرف دین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، مذہب کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، سماج کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، قرآن کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اس کے بتایا ہے۔ پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے۔ مدینے میں آنے کے بعد پہلے ہی سال جناب فاطمہ کا عقد امیر المومنین سے ہوا، اور جناب فاطمہ اپنے بیت الشرف سے اپنے شوہر کے بیت الشرف یعنی مولا علی کے گھر آ گئی۔ ایک سال ابھی گزرا تھا کہ دوسرے ہی سال سے جنگیں شروع ہو گئی۔
پہلی جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر، سن 2 ہجری میں. ابھی جنگ بدر تمام ہوئی تھی اور اس میں جو کفار و مشرکین کو شکست ہوئی تھی تو اس کا بدلہ لینے کے لیے 1 سال کے بعد پھر آ گئے احد میں، اور بھی زیادہ تیاری کے ساتھ آئے، اور بھی زیادہ اللہ و لشکر کے ساتھ آئے، اور بھی زیادہ ساز و سامان کے ساتھ آئے. پیغمبر ختمی مرتبہ نے جو جنگ کا نقشہ بنایا تھا اور جو مسلمانوں کو حکم دیا تھا، مسلمانوں نے اس کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں ایک جیتی ہوئی جنگ ہار بدل گئی. تفصیل میں نہیں جانا کیونکہ مجھے جناب زہرا کے ذکر آپ کی خدمت میں کرنا ہے. یہ مجلسیں عزائے فاطمیہ سے متعلق ہے. اب جب جنگ ایسے موڑ کے اوپر آ گئی کہ جہاں میدان سے مسلمان فرار کر رہا ہے، میدان سے مسلمان فرار کر گیا، کفار غالب آ گئے، میدان میں کوئی نہیں، رسول اللہ زخمی عالم میں غار میں پڑے ہوئے ہیں، اکیلے امیر المومنین پیغمبر کی حمایت اور نصرت اور مدد اور حفاظت میں اکیلے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تاریخ ہے اٹھا کر پڑھ لیجئے. جناب حمزہ جیسے جتنے بھی وفادار ساتھی تھے یہ سب شہید ہو گئے، باقی جو آئے تھے وہ سب بھاگ گئے پیغمبر کے ساتھ. اکیلے مولا علی پیغمبر کے دفاع میں، پیغمبر کی نصرت میں، پیغمبر کی حفاظت میں. اور ادھر شیطان کی آواز گونج رہی ہے، قد قتل محمد، قد قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے، محمد قتل کر دیے گئے. اور یہ آواز جو بلند ہوئی تو مسلمان نے اور تیز بھاگنا شروع کر دیا. کہ بھاگ کیوں رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہ جب اللہ کا رسول ہی نہیں رہا تو اب کیا کرتے رہ گئے؟ کیا بے غیرتی ہے، کیا بے حیائی ہے. جب اللہ کا رسول ہی نہیں رہا تو پھر کیا کریں؟ لہذا بھاگ چلو. اور ادھر مولا علی نے کیا کیا؟ مولا علی کے لیے ملتا ہے کہ جنگ ہو رہی تھی، کشتوں کے پشتے لگ رہے تھے، کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا، جناب حمزہ جیسی شخصیتیں شہید ہو گئی تھی. اور ایک مرتبہ جب شیطان کی آواز گونجی تو مسلمان نے راہ فرار اختیار کی. امیر المومنین نے چاروں طرف میدان میں دیکھا، اب جو میدان کے اوپر نظر کی تو کوئی نہیں. امیر المومنین کی کسی کو فکر، امیر المومنین کو کسی کی فکر نہیں تھی. فکر تھی تو کس کی تھی؟ رسول اللہ کی. اگر فکر تھی امیر المومنین کو تو رسول اللہ کی فکر تھی کہ رسول اللہ کو تو خدا نہ خواستہ کچھ نہیں ہوا، اللہ کا رسول کہاں ہے، اللہ کا رسول کس حالت میں ہے، اللہ کا رسول کس عالم میں ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ صورت پیش آئی تو امیر المومنین نے ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ دی اور آ کے زخمیوں میں دیکھنا شروع کیا کہ رسول اللہ زخمیوں میں یا زخمی حالت میں کہیں زخمیوں میں تو نہیں پڑے ہوئے ہیں، نظر نہیں آئے. پھر جو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، شہید ہو گئے تو ان میں آئے جہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی کہ خدا نہ خواستہ پیغمبر کی دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے، کہیں آپ کو کچھ ہوتا ہوا تو نہیں. چاروں طرف دیکھا، پیغمبر نظر نہیں آئے. اس کے بعد کیا کیا مولا علی نے؟ میدان سے فرار نہیں کیا کہ جب اللہ کا رسول ہی نہیں دکھ رہا ہے پھر اپنے کو کیا. یہ ہے غیرت، یہ ہے حمیت. علی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا اور علی کی غیرت نے آواز دی کہ جب اللہ کا رسول نہیں تو تم کاہے کے لیے. اب جب تک یا تو اس دشمن کو ختم نہ کر دو یا خود ختم نہ ہو جاؤ. اس لیے جب اللہ کا رسول ہی نہیں رہا تو پھر ہماری وجود کا کیا فائدہ ہے، ہمارے رہنے کا کیا فائدہ ہے.
کہتے ہیں امیر المومنین نے نیام کو توڑ دیا، جو تلوار کی جو نیام تھی اس کو توڑ دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب یہ تلوار نیام میں نہیں جائے گی، یا ہم نہیں یا یہ نہیں۔ اور اس کے بعد جو مولا نے حملہ شروع کیا، حالت یہ تھی کہ کشتوں کے پشتے لگ رہے تھے۔ جیسے ہی مولا آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ رسول اللہ زخمی عالم میں غار میں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کہا، یا علی آگے بڑھو، حملہ کرو۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ علی حملہ کرتے جا رہے تھے، پیغمبر بتاتے جا رہے تھے علی داہنی طرف، مولا علی داہنی طرف حملہ کرتے تھے، علی دائیں بائیں طرف، بائیں طرف حملہ، علی سامنے حملہ کرتے تھے۔ ایسی جنگ کی کہ قدرت نے قصیدہ پڑھا، آواز آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جوان تو بس علی ہے، تلوار تو بس ذوالفقار ہے۔ ایک سلامات بھیجتے محمد والے محمد۔ اب جب یہ آواز یہاں جو گونجی تھی، قد قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے، یہ آواز گئی مدینے۔ اب جو مدینے گئی یہ آواز، تو مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ مدینے کی عورتوں کو بھی اللہ کے رسول کی فکر ہوئی۔ مدینے کی عورتیں جناب فاطمہ کے پاس تعزیت کے لیے، پرسے کے لیے، تسلی کے لیے پہنچی۔ اب جو عورتوں کو آتے ہوئے دیکھا، خیریت تو کہاں، کیا سن نہیں رہی ہو؟ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ تمہارا بابا مارا گیا؟ کون کہتا ہے میرا بابا مارا گیا؟ کون کہتا ہے میرا بابا مارا گیا؟ آواز آ رہی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، اللہ کا رسول قتل کر دیا گیا، قد قتل محمد، قد قتل محمد، دشمن چلا رہا ہے۔ جناب زہرا نے سوال کیا کیا؟ جناب زہرا نے ان آنے والی عورتوں سے ایک سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ یہ بتاؤ کہ علی کہاں ہے؟ یہ بتاؤ کہ علی کہاں ہے؟ ان آنے والی عورتوں نے کہا علی تو میدان میں ہے۔ جناب فاطمہ کہتی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، میرا بابا مارا گیا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ علی زندہ رہے اور میرا بابا قتل ہو جائے۔ اس کے باوجود زہرا نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ چادر اٹھائی، چادر کو سر پر رکھا، اور اس میدان سے بھی جس میدان سے مسلمان بھاگ رہا تھا، اسی میدان میں زہرا چلی آ رہی تھی، اور کس حوصلے کے ساتھ؟ کون کہتا ہے میرا بابا مارا گیا؟ کون کہتا ہے میرا بابا مارا گیا؟ اسی میدان میں آئی ہیں، اسی میدان احد میں۔ پیغمبر جہاں زخمی عالم میں پڑے ہوئے، پیغمبر کے سر کو اٹھایا، زانوں پہ رکھا، کپڑے کو جلایا، اس کی راکھ کو ملہم کے طور کے اوپر پیغمبر کے زخموں کے اوپر لگایا، پیغمبر کو سہارا دیا، پیغمبر کو کھڑا کیا۔ فاطمہ کے دوش پہ پیغمبر نے ہاتھ رکھا، پیغمبر کھڑے ہوئے، فاطمہ پیغمبر کو اپنے ہمراہ لے کے مدینے آئی۔ عورت کی ذمہ داری جہاں گھر میں رہ کے بچوں کی تربیت کرنا، امور خانہ داری کو انجام دینا، وہیں ممکن ہے کوئی ایسا موقع آ جائے، کچھ ایسے حالات آ جائیں کہ جہاں ہماری ذمہ داری گھر سے باہر بھی۔ یہ جناب زہرا ہیں جو جانتی ہے کہ اس موقع کے اوپر ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری جواب داری کیا ہے، اور اس اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے جناب زہرا نکلی ہے گھر سے۔ عفت مآب خاتون کی، جہاں سے پردے کو رواج ملا، اور وہی خاتون پورے پردے کے ساتھ میدان میں آئی اور اپنے بابا کو لے کے بیت الشرف میں آئی۔ اس کو کہتے ہیں احساس مسئولیت، احساس ذمہ داری۔
کہ کس موقع کے اوپر ہماری کیا ذمہ داری ہے. اگر باپ ان خطرات میں ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر اولاد ان خطروں میں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر سماج کے اوپر یہ مشکل آئی تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر مسجد امام باڑہ کو یہ ضرورت ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس ذمہ داری. یہی جناب فاطمہ جہاں میدان احد میں، یہی میدان خندق میں. میدان احد میں سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی رسول اللہ کو لینے آئے، خندق میں کیا کرنے گئی تھی جناب فاطمہ؟ میدان خندق میں جناب فاطمہ، اور میدان خندق میں تو الگ سے نہیں گئی ہیں، پیغمبر کے ساتھ گئی ہیں، لشکر اسلام کے ساتھ گئی ہیں. جب پیغمبر نکلے ہیں مقابلے کے لیے پورے لشکر اسلام کو لے کے، تو اس میں جناب زہرا بھی ہیں. جن لوگوں نے حج کیا، جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے اللہ سب کو مدینے کی زیارت نصیب کرے. انشاءاللہ آپ جائیں گے دیکھیں گے، جو اطراف کی زیارتوں کے لیے نکلتے ہیں تو انہی اطراف کی زیارتوں میں سے ایک زیارت میدان خندق ہے. میدان خندق، اس میدان کو مدینے میں یا یہ جو عرب ہے یہ مساجد سبعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. 7 مسجدوں والا میدان، 7 مسجدوں والا میدان. اب ظاہر سی بات ہے کہ مساجد سبا کیوں کہتے ہیں، خندق کیوں نہیں کہتے؟ وہ خندق کہیں گے تو فاتح خندق ذہن میں آئے گا، لہذا وہ فاتح خندق کا کوئی تصور نہ آنے پائے، لہذا اس کا نام ہی بدل دیا مساجد سبا. وہ 7 مسجدوں والا میدان، حالانکہ وہ 7 مسجدیں تو رہی ہی نہیں ہے وہاں. جو 7 مسجدیں تھیں وہ اب نہیں رہی، لیکن ابھی بھی مسجد فتح باقی ہے جہاں پر رسول اللہ کا خیمہ تھا. مسجد سلمان باقی ہے، رسول اللہ کے خیمے سے جیسی نیچے اتریے تو مسجد سلمان ہے. مسجد علی باقی ہے جو رسول اللہ کی مسجد کی بالکل مقابل ایک پہاڑی کے اوپر رسول اللہ کا خیمہ تھا. مسجد فتح جہاں ہے، دوسری بالکل سامنے پہاڑی، وہاں کے اوپر مولا علی کا خیمہ تھا، وہاں مسجد علی ہے. جب آپ نیچے اترتے میدان میں تو اس میدان میں مسجد فاطمہ تھی، لیکن اب نہیں ہے. مسجد فاطمہ، یہ مسجد فاطمہ کہاں تھی؟ یہ مسجد فاطمہ وہاں تھی جہاں جناب فاطمہ کا خیمہ تھا. اور جناب فاطمہ کے ساتھ مدینے کی اور بہت سی خواتین تھیں جن کا کام تھا ان مجاہدین اسلام کے لیے آذوقہ فراہم کرنا. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ لشکر جنگ کے لیے جا رہا ہے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی تو ہونا چاہیے. اس کے لیے آذوقہ فراہم کرنا، اور اس کی جو ذمہ داری تھی وہ جناب زہرا کے ساتھ تھی، اور تمام عورتوں کو اپنے ساتھ میں لے کے ان کے لیے آذوقہ فراہم کراتی تھی. ابھی سن ہی کیا ہے جناب فاطمہ کا؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں 9 سال کے سن میں آپ کا عقد ہوا ہے، اور ابھی 5ویں ہجرت کے 5ویں سال یہ خندق ہے. اور اس 15 سال کے سن میں جناب زہرا نے کیا کردار پیش کیا ہے، کیا مثال پیش کی ہے. یہ اور بات ہے کہ جہاں باقی سارے نشانات ختم کیے وہیں مسجد فاطمہ کو بھی ختم کر دیا. اب یہاں کے اوپر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جنت البقیع میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو بھائی تم کہتے ہو شرک ہے، بدعت ہے. روضہ رسول پہ سمجھ میں آتا ہے قبر کی طرف نہ کھڑے ہو، قبر کی طرف دعا نہ مانگو، قبر پہ فاتحہ نہ پڑھو، شرک ہے، بدعت ہے. لیکن مسجد میں کون سا شرک ہوگا؟ مسجد میں کون سی بدعت ہوگی؟ بھائی چلیے قبر کے قریب کھڑے ہیں، آپ کے لحاظ سے یہ بدعت ہے، یہ مان لیا، چلو بھائی ٹھیک ہے بدعت ہے. قبر کے قریب کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، آپ نے کہا بھائی شرک ہے، چلو بھائی مان لیا شرک ہے. لیکن مسجد میں کون سا شرک ہوگا؟
بھائی انسان نماز پڑھے گا تو اللہ ہی کے لیے تو پڑھے گا، یا اللہ کے علاوہ کسی کی نماز پڑھے گا؟ رخ کر کے اگر پڑھے گا تو قبلہ ہی کی طرف تو پڑھے گا، یا کسی مزار اور کسی قبر کی طرف یا رسول اللہ کے روضے کی طرف کر کے رخ پڑھے گا نماز؟ تو یہاں کون سا شرک؟ تو جب شرک نہیں تھا تو مسجد توڑی کیوں؟ بغض اہل بیت، بغض اہل بیت، وہ جو پیغمبر کے انتقال کے بعد جس بغض اور حسد کی بنیاد پر دروازے کو جلایا گیا تھا، پہلو کو شکستہ کیا گیا تھا، حق کو غصب کیا گیا تھا، اسی بغض اور حسد کی بنیاد پر جو اہل بیت سے منسوب نشانیاں تھیں، جن مسجدوں سے جن جگہوں سے ان کی یاد تازہ ہوتی تھی، ظالموں نے چن چن کو ان کو بھی یہاں سے ان کی یاد ہی ختم کر دو، نام ہی مٹا دو۔ لیکن جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہو اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ تم خود انشاءاللہ ختم ہو جاؤ گے۔ اہل بیت عصمت و طہارت کے نام اور ان کا کام نہ تو ختم ہوا ہے اور نہ ختم ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ ان کا نام اور ان کا کام نہ تو ختم ہوا ہے اور نہ ختم ہوگا۔ تو جناب زہرا میدان احد میں، جناب زہرا میدان خندق میں، جناب زہرا میدان غدیر میں، غدیر میں جس وقت امیر المومنین کی خلافت و ولایت کا اعلان پیغمبر نے کیا ہے، اس کی چشمدید گواہوں میں سے ایک گواہ خود جناب زہرا صدیقہ طاہرہ ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے گواہی کیا ہوگی؟ دشمن جو کہہ رہا تھا کہ گواہی لے کر آؤ، اس سے بڑھ کے گواہی کیا ہوگی؟ کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ فاطمہ صدیقہ نہیں ہے۔ ہاں دوسروں کے لیے تو مل جائے گا، کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا، لیکن زہرا کے لیے کوئی نہیں ایسا نظر آئے کہ جس نے کہا صدیقہ نہیں ہے۔ جناب زہرا صدیقہ ہے، گواہ ہیں غدیر کے واقعے کی۔ تو یہ سارے وہ مرحلے ہیں کہ جن مرحلوں میں جناب زہرا پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہیں، احساس ذمہ داری، احساس مسئولیت، اور وہیں گھر کے اندر جناب زہرا عموماً ظاہر سی بات ہے کہ خواتین ہر چیز کی اجازت دے دیتی ہیں، لیکن کہیں شوہر خطرے میں پڑے، بچے خطرے میں پڑے، اس کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ لیکن کیا کہنا فاطمہ کا، ظاہر سی بات ہے کہ جب بچوں نے یہ انداز دیکھا ہے تبھی تو ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوا ہے کہ جب بھی میرا باپ جنگ کے لیے جانے لگتا تھا تو فاطمہ اٹھتی تھی، تلوار کو اٹھاتی تھی، صاف کرتی تھی، اور صاف کر کے مولا علی کی خدمت میں لے کے آتی تھی۔ لیجئے ابو الحسن، یہ آپ کے حوالے، فی امان اللہ، جائیے اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ اور جناب فاطمہ تلوار خود امیر المومنین کے حوالے کرتی تھی، امیر المومنین کو رخصت کرتی تھی جنگ کے لیے۔ جب جنگوں کے لیے مولا علی نکلتے تھے اور جب جنگ سے واپس آتے تھے دروازے پہ آتی تھی، دروازے پہ آنے کے بعد سب سے پہلے تلوار ہاتھ میں لے لیتی تھی، پھر صاف کرتی تھی اگلی جنگ کے لیے، اور صاف کر کے پھر رکھ دیتی تھی، پانی پیش کرتی تھی مولا کی خدمت میں۔ پیغمبر کا دستور تھا کہ پیغمبر جب بھی مدینے سے کہیں باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں زہرا سے ملاقات کے لیے آتے تھے، اور جب بھی مدینے واپس آتے تھے سب سے پہلے زہرا سے ملاقات۔ آپ نے اس کا راز سمجھا کہ جانے لگتے تھے تو آخر میں کیوں، اور واپس آتے تھے تو پہلے کیوں؟
یہ آپ ان ماں باپ سے پوچھئے کہ جن کے بچے باہر سروس کر رہے ہیں، کوئی دبئی میں ہے، کوئی افریقہ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، یا کوئی حج اور زیارت کے لیے جا رہا ہو۔ جب حج اور زیارت سے جانے لگتا ہے تو پڑوسیوں سے ملنے جاتا ہے، اپنے عزیزوں سے ملنے جاتا ہے، سب سے مل لیا، بہنوں سے ملنے جاتا ہے، بھائیوں سے ملنے جاتا ہے، سب سے آخر میں کس سے ملتا ہے؟ ابھی ماں باپ سے نہیں ملا، ماں باپ کو پتا کہ میرا بیٹا حج پہ جا رہا ہے، میرا بیٹا زیارت پہ جا رہا ہے، لیکن ابھی ماں باپ سے نہیں ملا تھا، ابھی ان کو خداحافظ نہیں کہا، ماں ابا ہوں ابھی میں، اماں بھی ہوں میں، ابھی ذرا آج جاؤں ماموں کے یہاں ہوا، جاؤ چچا کے یہاں ہوا، ذرا تھا بھائی کے یہاں ہوا، ذرا بہن سے ملاقات کر لوں، سب سے ملاقات کر لیتا، سب سے ملاقات، آخر میں ماں باپ سے ملاقات۔ کیوں؟ کہا جو سب سے نزدیک ہوتا ہے اس سے سب سے آخر میں ملاقات کی جاتی ہے۔ ماں باپ سے زیادہ نزدیک کون ہوگا؟ اسی طریقے سے جب کوئی واپس آتا ہے، جب واپس کوئی آتا ہے، اگر 100 200 اور 1000 کا مجمع بھی ہو، جو استقبال کرنے کے لیے گیا ہو، جو لینے کے لیے گیا ہو، اور ان 100 200 اور 1000 کے مجمع میں اگر ماں باپ کہیں دور کھڑے ہیں نا، تو یہ سب کو چھوڑ کے پہلے ماں باپ کے پاس جاتا ہے، سب سے پہلے، سب کو چھوڑ کے پہلے ماں باپ کے پاس۔ کیوں؟ کہ جو سب سے قریب ہوتا ہے اسے سب سے پہلے ملاقات کی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر کو فاطمہ سے زیادہ کوئی قریب اور کوئی عزیز نہیں تھا۔ اگر فاطمہ سے زیادہ کوئی قریب ہوتا تو پیغمبر اس کے پاس جاتے، اگر فاطمہ سے زیادہ کوئی قریب ہوتا تو پیغمبر سب سے آخر میں اس سے رخصت ہوتے، لیکن نہیں، پیغمبر جب بھی مدینے سے جاتے تھے سب سے آخر میں زہرا سے ملاقات، اور جب بھی مدینے آتے تھے سب سے پہلے زہرا سے ملاقات۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا سے زیادہ پیغمبر سے کوئی قریب نہیں تھا۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ جس زہرا کا یہ مقام اور یہ مرتبہ، اسی زہرا کے اوپر کیا گزر گئی پیغمبر کے انتقال کے بعد، کیا گزر گئی۔ اچھا، تکلیف اس وقت نہیں ہوتی ہے کہ جہاں پہلے معلوم ہو کہ ہاں تو پہلے ہی سے سب دشمن ہیں، پہلے ہی سب مخالف ہیں، پہلے ہی سب چھوڑے ہوئے ہیں، پہلے ہی کہاں پوچھتے تھے، پہلے ہی کہاں آتے تھے۔ تکلیف وہاں ہوتی ہے کہ جہاں ابھی تک تو سب آگے پیچھے چلتے تھے، ابھی تک تو سب ہجوم لگائے رہتے تھے، ابھی تک تو سب تعظیم اور احترام اور اکرام کرتے تھے، یہ ایک دن کے اندر کیا ہو گیا؟ ایک دن کے اندر کیا ہو گیا؟ واقعاً یہ جناب زہرا کا کلیجہ تھا، یہ امیر المومنین کا کلیجہ تھا، ان حالات کو جلدی برداشت نہیں کر پاتا انسان۔ اس درد کو، جس درد کو خود مولا نے بیان کیا ہے، آسان نہیں ہے یہ درد، کہ جہاں ایک دن مولا امیر المومنین بیت الشرف میں وارد ہوتے ہیں اور امیر المومنین کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کے ایک مرتبہ زہرا سوال کرتی ہے، ابو الحسن خیریت تو ہے؟ ابو الحسن خیریت تو ہے؟ مولا نے کیا کہا تھا؟ فاطمہ کیا بتاؤں، خیریت کیا؟ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ علی سلام کرتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ محسوس کرنے کی چیز ہے۔ کبھی تنہائیوں میں سوچئے، کبھی تنہا بیٹھیے اور تنہا سوچئے کہ میرے مولا کے اوپر کیا گزر گئی ہوگی۔
جناب زہرا کے اوپر کیا گزر گئی ہوگی. خدا نہ خواستہ اگر خود ہمارے آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے, کیسے اس سماج میں رہیں گے, کیسے اس محلے میں رہیں گے, کیسے اس پڑوس میں رہیں گے کہ جہاں پہ کلام کرنے والا نہ ہو, سلام کرنے والا نہ ہو, بات کرنے والا نہ ہو. زہرا اب تو حالت یہ ہے کہ علی سلام کرتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے مصائب کے بعد اگر زہرا کی زبان پر یہ مرثیہ نہ آئے تو کب آئے؟ صحبت علیہ مصائب اللہ والنہا, صحبت علیہ من سرن لیالی. بابا آپ کے بعد اتنے مصائب پڑے ہیں کہ اگر یہ مصائب دنوں کے اوپر پڑتے تو دن رات میں بدل جاتے. عزاداروں, پیغمبر کا انتقال ہوا. پیغمبر کے انتقال کے بعد امیر المومنین انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمان آئیں تو پیغمبر کا جنازہ دفن ہو. اللہ اکبر. پورا عرب مسلمان ہو چکا تھا رسول اللہ کی حیات میں, صرف مکہ مدینے کی بات نہیں تھی. آج بھی دنیا کا دستور یہ ہے, دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کا مذہبی رہنما, کسی کا قومی رہنما, کسی ملک کا صدر اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, پورا ملک سوگوار ہو جاتا ہے, پرچم کو جھکا دیا جاتا ہے, ملک سوگوار ہو جاتا ہے. کہیں 3 دن, کہیں 5 دن, کہیں 40 دن کے سوگ کا اعلان ہو جاتا ہے. کیا ہوا کہ ہمارا رہنما چلا گیا, ہمارا رہبر چلا گیا, ہمارا قائد چلا گیا. اللہ اکبر. اللہ کا رسول دنیا سے گیا, مسلمانوں نے ایک دن بھی سوگ نہ منایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورا مدینہ جمع ہو جاتا. مدینے کے اطراف کے گاؤں دیہات کے لوگ مدینے آ کے زہرا کے دروازے پہ کہتے, زہرا گھبرانا نہیں, اگر آج اللہ کا رسول نہیں, سارے مسلمان تمہارے ساتھ ہیں, تم کو تعزیت دینے کے لیے آئے ہیں, تم کو پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن اللہ اکبر, کیسی تعزیت اور کیسا پرسہ. آئے ہیں تو تعزیت دینے کے لیے نہیں آئے ہیں, دروازہ چلانے کے لیے آئے ہیں. آئے ہیں تو پرسہ پیش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, پہلو شکستہ کرنے کے لیے آئے ہیں. آئے ہیں تو پرسہ پیش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالنے کے لیے آئے ہیں. آئے ہیں تو پرسہ پیش کرنے کے لیے نہیں آئے, محسن کو شہید کرنے کے لیے آئے ہیں. ایسے حالات میں کتنے دن زہرا زندہ رہے گی؟ 18 سال کا سن, اور اس 18 سال کے سن میں کیا حالت ہو گئی زہرا کی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ مصائب ہے کہ جہاں جوان بوڑھا ہو جائے. اب یہ زہرا 18 سال کا سن, بال سفید ہو گئے, کمر خمیدہ ہو گئی, عصا کا سہارا لے کے چل رہی ہے. جس وقت جناب زہرا نے محسوس کیا کہ بس اب ہم دنیا میں زیادہ نہیں رہیں گے, ایک دن اسما کو بلایا اور اسما کو بلا کے کہتی کہ اسما, کچھ وصیتیں تم سے کرنا ہے. کہا جی بی بی فرمائیے, اللہ آپ کو حیات رکھے, آپ کو زندہ رکھے, آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کہا نہیں اسما, اب میں زیادہ دنیا میں نہیں رہوں گی. اسما, یہاں جو عرب میں جنازے اٹھنے کا دستور ہے, طریقہ ہے, یہ ہمیں پسند نہیں ہے. کہ جہاں جسم کا قد و قامت ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کا قد کتنا ہے. کفن ہوتا ہے, چادر ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود جس تختے کے اوپر لٹا کے میت کو قبرستان لے جاتے ہیں, اس سے قد و قامت ظاہر ہو جاتا ہے. تو جناب اسما نے جیسے ہی سنا, تو سننے کے بعد جناب اسما نے ایک تابوت بنایا.
लकड़ी का एक ताबूत बनाया और ताबूत बना के जनाब ज़हरा को कहा कि बीबी इस तरह से आइए देखिए। जनाब ज़हरा गई, ताबूत को देखा, कहते पैगंबर के इंतकाल के बाद ज़हरा के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई और अस्मा को दुआ दी, अस्मा तुमने मेरे पर्दे का ख्याल रखा, अल्लाह तुम्हारे पर्दे को महफूज रखे। तुमने मेरे पर्दे का ख्याल रखा, अल्लाह तुमको महफूज रखे, तुम्हारे पर्दे को महफूज रखे। ये पैगंबर के इंतकाल के बाद हल्का सा पहला तबस्सुम था और आखिरी तबस्सुम था जो ज़हरा के लबों पे आया था। उसके बाद का अस्मा, देखो मैं हुजरा इबादत में जा रही हूं और तुम इंतजार करना, जब तक तस्बीह की आवाज आती रहे समझना कि ज़हरा जिंदा है, और जब तस्बीह की आवाज आना बंद हो जाए तो समझ लेना कि ज़हरा दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन जब मेरे बच्चे आए तो अचानक उनको खबर न देना, पहले उनके खाने का इंतजाम करना, पहले दस्तरखान लगा देना, जब मेरे बच्चे खाना खा ले तब बताना कि तुम्हारी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा दादारो। अमीरुल मोमिनीन को तलब किया, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए। अली, अब लगता है कि ज़हरा ज्यादा दिन तुम्हारा साथ न दे सकेगी। अली देखो, तुम ही गुस्ल देना, तुम ही कफन पहनाना, तुम ही हुनूद करना, तुम ही कब्र पे उतारना, और देखो कभी कभी मेरे कब्र पे आते रहना और मेरे कब्र पे करीब आके बैठ के कुरान पढ़ते रहना। अली देखो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मेरे इंतकाल के बाद तुम अमामा से शादी करना, इसलिए कि वो मेरे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है, मेरे बच्चों के ऊपर बहुत मेहरबान है। और देखो मेरे हुसैन का ख्याल रखना, इसलिए कि उसको प्यास बहुत लगती है। मेरे हुसैन का ख्याल रखना, उसको प्यास बहुत लगती है। और ये अली देखो फला फला को मेरे जनाजे पे ना आने देना। अल्लाह अकबर। कायनात की मुश्किल कुशा से ज़हरा ने वसीयतें की। अमीरुल मोमिनीन बैतुल शरफ से बाहर निकले मस्जिद की तरफ। जनाब ज़हरा हुजरा इबादत में गई, अस्मा इंतजार करती रही, तस्बीह की आवाज आती रही। अस्मा मुतमईन कि माबूद तेरा शुक्र है कि अभी ज़हरा हयात है। कहते अचानक एक मरतबा तस्बीह की आवाज आना बंद हो गई। अस्मा करीब आई, करीब आने के बाद आवाज देती है, बिन्ते मोहम्मद, बिन्ते रसूल, कोई आवाज नहीं। ज़हरा, कोई आवाज नहीं। उम्मुल हसनैन, कोई आवाज नहीं। अब तो करीब आके देखा तो क्या देखा, ज़हरा दुनिया से जा चुकी है। एक मर्तबा सहने खाना में आई, एक नारा लगाया, अज़ादारों इसी असना में कभी अस्मा गिरिया ही कर रही थी, देखा हसनैन आ गए। तो जैसे ही हसनैन को आते देखा, जल्दी से अपने को संभाला, आंसुओं को पूछा, करीब आए। करीब आने के बाद कहती आओ बच्चों, आओ बच्चों। बस एक मर्तबा बच्चे कहते कि अस्मा मेरी माँ कहाँ है, अस्मा मेरी माँ कहाँ है। कहा नहीं आओ हम दस्तरखान लगाए देते, पहले खाना खा लो, पानी पी लो, उसके बाद फिर हम माँ के पास ले चलेंगे तुमको। अज़ादारों मतलब बच्चों ने जैसे ये सुना, कहते कि अस्मा क्या कभी तुमने देखा है कि मैंने मेरे माँ के बगैर खाना खाया हो। मैं इतना सुनना था कि अस्मा में ताबे ज़ब्त न रही, आवाज दी, बच्चों तुम्हारी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। अज़ादारों हसनैन ने दरवाजा खोला, देखा माँ दुनिया से जा चुकी थी। वाह मुहम्मदा, वाह अलिया के नारे बुलंद हुए। अज़ादारों हसनैन मस्जिद की तरफ चले। कहते हैं कि आकर जिस वक्त मौला अली को खबर दी है कि बाबा अम्मा चली गई। कायनात का मुश्किल कुशा अपनी जगह से उठना चाहता था लेकिन उठ न सका। कहते कमर को पकड़ा, खड़े हुआ ना चाहते थे, फिर गिर गए मौला।
پھر کھڑے ہونا چاہتے تھے، پھر بیٹھ گئے. کیسے بیت الشرف تک پہنچے ہیں؟ زہرا، پیغمبر کے انتقال کے بعد تم میرا تنہا سہارا تھی، تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، تم بھی دنیا سے چلی گئی. عزادارو، وہ موقع بھی آیا کہ جب غسل دیتے دیتے مولا کا ہاتھ اس شکستہ پہلو کے اوپر تھا. ایک مرتبہ وہ علی کی جو بڑے بڑے مرحلوں سے گزرا لیکن کبھی بھی فریاد نہ کی، لیکن اسی علی کے ذہن سے ایک چیخ نکلی. سلمان باہر کھڑے ہوئے تھے، سلمان کے کانوں تک پہنچ گئی. کہتے ہیں کہ جب جناب امیر المومنین زہرا کے دفن اور کفن اور غسل سے فارغ ہو گئے تو ایک موقع کے اوپر سلمان نے سوال کر لیا، مولا بڑے بڑے مرحلے دیکھے ہیں لیکن آپ کو اس انداز سے کریا کرتے نہیں دیکھا کہ جس طریقے سے آپ جب زہرا کو غسل دے رہے تھے آپ کریا فرما رہے تھے. ایک مرتبہ امیر المومنین نے آواز دی، سلمان میں کیا بتاؤں، تم نے میرے زخم کو تازہ کر دیا. سلمان میں کیسے اپنا درد بیان کروں، میں جس وقت غسل دے رہا تھا غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ فاطمہ کے پہلو پہ پڑا، اب جو میں نے دیکھا تو فاطمہ کا پہلو شکستہ. ارے مجھے افسوس یہ رہا کہ زہرا یہ شکستہ پہلو لے کے چلی گئی اور مجھے بتایا بھی نہیں. میرا دل چاہتا ہے کائنات کے مشکل کشا کی خدمت میں عرض کروں، یا علی زہرا کا شکستہ پہلو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے، آئیے ذرا کربلا کے میدان میں، یہ آپ ہی کی اولاد ہے، یہ آپ ہی کا بیٹا حسین، یہ آپ ہی کی بیٹی زینب چند قدم پہ کھڑی ہوئی بھائی کے لاشے کو دیکھ رہی تھی اور 10 بڑی بڑی ٹاپوں والے گھوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بھائی کا لاشا پامال ہوتا رہا. بہن فریاد کرتی رہی، تھوڑی دور پہ کھڑی دیکھتی رہی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون بحق الزہراء و ابیہا و بعالہا و بنیہا. بار الہ ہمارے ذکر کو بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. بار الہ غزہ اور فلسطین اور لبنان اور سیریا اور عراق اور یمن کے مظلوموں کی مدد، نصرت اور حفاظت فرما. بار الہ اسرائیل جابر و ظالم و غاصب اور اس کے تمام حامیوں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما. بار الہ ان رسمندگان اسلام، سپاہیان اسلام جو آج ان ملعونوں سے نبرد آزما ہیں، معبود ان سب قوت، طاقت اور غلبہ عطا فرما. بار الہ مومنین جو مریض ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض میں قرضوں کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. جنت البقیع اور جنت المعلی کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. جن ملعونوں نے ان روزوں کو منہدم کیا ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار فرما. بیت المقدس کی آزادی کے اسباب فراہم فرما. بار الہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما. ہمارے کردار سے، ہماری رفتار و گفتار سے ہمارے امام کے قلب کو راضی اور خوشنود فرما. ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.